وہ درد کی ایک چھوٹی لہر نا کیسے شروع ہوئی نہیں جانتی، لیکن وہ درد کی ایک چھوٹی سی لہر سے شروع ہوا تھا، جیسے سبز جھیل میں پھینکا ننا سا پتھر۔ وہ پانی میں گرتا ہے اور تیز سے سرسبز دائرے بناتا ہے، کہیں ڈوب جاتا ہے، ہر دائرہ پچھلے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جھیل کے پتھر اور اس درد میں فرق یہ تھا کہ نہ یہ کنکر جیسا تھا اور نہ یہ ڈوبنے پہ راضی تھا، یہ آہستہ آہستہ اپنے دائرے بڑے کر رہا تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ مجھے اس کی پہلی لہر کب محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے کسی کام میں مصروف تھی، لکھ رہی ہوں گی، کھانا کھا رہی ہوں گی، ایسی ہی زندگی کی کسی مصروفیت میں یہ درد پہلی دفعہ اٹھا ہوگا، لیکن تب میں نے اس کو نظر انداز کیا تھا۔ ہم ہمیشہ چھوٹے چھوٹے دکھ، چھوٹے گناہوں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قدم ہم سے اونچا نہ ہو جائے۔ بالآخر یہ درد اتنا بڑھنے لگا کہ مجھے اٹھتے درد بیٹھتے محسوس ہوتا، اور جب میں نے اسے پوری شدت سے محسوس کیا کہ یہ بہت شدید ہو چکا تھا، تب تک مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا سر درد نہیں ہوا تھا۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب نفیسہ اور میں لانگ ڈرائیو پہ گئے تھے، اور اس کے بعد میں نے سیلف ہیلپ لینا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی صحت، یوگا، رائٹنگ، بزنس، فیملی، ہر چیز پہ توجہ دے رہی تھی، اور بالآخر مجھے اپنا بہادر اور مضبوط محسوس ہو رہا تھا۔ نفیسہ اور میری لانگ ڈرائیو کو غالباً 2 ماہ ہو چکے تھے جب اچانک سے میرے سر میں درد اٹھا۔ میں عموماً ہر مسئلے کو گوگل کرنے کی عادی ہوں، اب یہ کام میں نے ترک کر دیا ہے، لیکن اب مجھے ذرا سا بھی درد اٹھتا نا پہلے تو میں فوراً گوگل کرتی۔ گوگل ہر چھوٹی بات کا انجام برین ٹیومر بتاتا تو میں تنگ آ کے اصل ڈاکٹر سے رجوع کرتی۔ سو میں نے اپنی علامات گوگل کی، علامات کے مطابق یہ ٹینشن ہیڈ ایک تھا جو کہ ماتھے والے حصے میں ایک بینڈ کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن مجھے تو کسی چیز کی ٹینشن ہی نہیں تھی۔ میں اگر ذہن پہ زور ڈالتی تو مجھے کوئی بات یاد نہ آتی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میرا لکھنا میرا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ سمجھتے ہیں نا؟ ایک خاص قسم کے کاغذ کو کی اسٹرپ کو ایک محلول میں ڈبو دیا جاتا ہے، وہ یا سرخ ہو جاتا ہے یا نیلا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ محلول جو ہے وہ ایسڈ تھا یا بیس۔ لکھنا بھی میرا ٹیسٹ ہے۔ اگر میں آج کل لکھ رہی ہوں تو میں ٹھیک ہوں، اگر میں نہیں لکھ پا رہی تو اس کا مطلب ہے میرے ذہن میں کچھ اور چھایا ہے جو مجھے لکھنے نہیں دے رہا۔ اور ان دنوں میں ٹھیک ٹھاک لکھ رہی تھی، صاف بات تھی کہ مجھے کوئی ٹینشن یا پریشانی تو ہے نہیں، اور میں سیلف ہیلپ کی وجہ سے خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی۔ اب نہ میرے سر کا درد مزید بڑھنے لگا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ پہلی فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کیا، مگر ڈاکٹر کو جب تک میں فیس نہ دو مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک اصول ہے نا جو ہر مریض پہ لاگو ہوتا ہے، کیونکہ مفت مشوروں پہ کوئی عمل کرتا ہے نہ تندرست ہوتا ہے۔ بات آپ اس ڈاکٹر کی مانتے ہیں جس کو آپ پے کرتے ہیں، کیونکہ تب آپ کو اس کے ایڈوانس کی قدر ہوتی ہے۔ میں یہ کتاب لکھ کے مفت میں انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر سکتی تھی۔ میرا کیا جاتا تھا؟ مجھے 2-2.5 روپے کی کتاب چھپنے اور اپنے آپ اسے آپ تک پہنچانے کا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کیا پھر اس کتاب کی ویلیو ہوتی؟ جب تک آپ پیسہ جمع کر کے کتاب میں انویسٹ نہیں کریں گے، آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے۔ اگر کوئی اس کتاب کو غیر قانونی طور پر اپلوڈ کر دے اور کوئی بنا پیسے خرچ کے اس کو منگوانے میں اپنا وقت صرف کرے بغیر اور اس کی ایکسرسائز روز لکھنے میں اپنی توانائی صرف کیے بغیر اس کو پڑھ لے تو بھی کتاب کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ صرف یہ خیانت نہیں ہوگی، بلکہ یہ بنا کسی تردد کے مل جانے والی ایک مفت سی چیز ہوگی جس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ اسی طرح فیملی ڈاکٹرز کو جب میں نے مسئلہ بتایا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تم کس چیز کا سٹریس لے رہی ہو؟ یہ شاید نظر خراب ہے، یوں کرو نظر چیک کروا لو، گاجریں کھا لو۔ یہ میری کام والی ماسی نے کہا تھا ویسے، مگر جب ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں تو میں کیا کہتی؟ سو میں نے باقاعدگی سے اصلی ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع کیا۔ فیملی ڈاکٹر ذرا اصل تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کہتی تھی کہ میرے سر کے سامنے والے حصے میں درد اٹھتا ہے، ہر وقت درد ہوتا ہے، یہ عادی سر کا درد نہیں ہے، مگر میں میگرین کی علامات چیک کر چکی تھی۔ میں نے چند ٹیسٹ بھی کروائے، مگر ہر چیز کلیئر تھی، ایون میرا بی پی کا بھی ایشو نہیں تھا۔ جس آخری ڈاکٹر کے پاس میں گئی نا، مجھے ان پر کا خاصا بھروسہ تھا۔ وہ میرے آئی سرجن تھے اور انہوں نے چند برس پہلے میری آنکھوں کا آپریشن بھی کیا تھا۔ جب میں نے اپنا مسئلہ تفصیل سے بتایا تو انہوں نے سنجیدگی سے میری بات سنی۔
میں نے کہا میری نظر چیک کر لیں کہیں یہ تو نہیں گرنے لگی. انہوں نے کہا نظر کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ مت کہیے گا کہ ٹینشن یا اسٹریس ہے, مجھے کسی چیز کا اسٹریس نہیں ہے. وہ آہستگی سے بولے. ایک مریض پہ کافی دیر لگاتے تھے, یعنی ہر مریض کو اتنا وقت دیتے کہ وہ مطمئن ہوتا. درمیان میں کبھی چائے کبھی کافی بھی پلا دیتے تھے. چائے پیو گی؟ میں تب چائے نہیں پیتی تھی, سو انکار کر دیا. بھائی میرا مسئلہ حل کریں, کیا چائے کافی کا پوچھ رہے ہیں؟ تم کب سوتی ہو؟ رات کو دیر سے, تقریباً 2-2:30 بجے. جاگتے کب ہو؟ مجھے نماز پڑھ کے سو جانے کی عادت تھی اور میں دوپہر کو جاگا کرتی تھی. میں نے بتا دیا. کیا تمہاری صبح کی روٹین ہمیشہ سے ہی ہے؟ نہیں, یہ کچھ عرصے سے ہوئی ہے, ورنہ میں ہمیشہ صبح 7 بجے اپنے دن کا آغاز کرنے والوں میں سوتی تھی. اب میں کام کی وجہ سے جاگتی ہوں. کیا میرا درد جاگنے کی وجہ سے ہے؟ نہیں, میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. ایسے میں زندگی ٹھیک چل رہی ہے؟ جی, میری نیک بک آنے والی ہے, بزنس میں چل رہا ہے, خوب مزے میں ہوں. چائے پیتی ہو؟ نہیں, اور میرا نہیں خیال کہ میرا درد چائے سے ٹھیک ہوگا. سر تمہاری کوئی فرینڈز ہیں؟ جی بہت ساری. تم ان سے بات کرتی ہو؟ ہاں, پر زیادہ نہیں, آج کل بہت کام ہے اس لیے. کیا کبھی جب تم سے کوئی کام نہ ہو رہا ہو, جیسے کوئی کام پھنس جائے, تو تمہیں غصہ آتا ہے اتنا شدید کہ جیسے رونے کا دل چاہتا ہو, بہت زیادہ رونے کا؟ نہیں. ہاں ہوتا ہے ایسا. میرا کام بہت اچھا جا رہا ہے, میں ایکسرسائز کرتی ہوں, یوگا کرتی ہوں, لیکن اگر مجھ سے کوئی یوگا اسٹریچ ٹھیک نہ ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رونے لگ جاؤں, مگر میں روتی نہیں ہوں, کیونکہ میں بیبی گرل نہیں ہوں جو ایسے رونے لگ جاؤں. اور جب تم یوگا کرتی ہو تو کیا تمہیں کبھی تمہاری انسٹرکٹر نے کہا کہ تم سانس لینا بھول جاتی ہو؟ میں ایک دم سے شل ہو گئی. آپ کو کیسے معلوم؟ میرا سانس لینا بھول جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کئی برس سے میرے ساتھ چل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میں بہت ایکسائٹڈ ہو کے بولتی ہوں نا, یا ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ایسا اسٹریچ کروں جس میں مجھے بہت فوکس کرنا پڑے, تو میں سانس روک لیتی ہوں, اور بار بار میرے انسٹرکٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ تم سانس نہیں لے رہی, یہ بہت خطرناک بات ہے. کیا میرا سر کا درد سانس روکنے کی وجہ سے ہے؟ نہیں, اس کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن سانس لیتی رہا کرو, انسان کو سانس لیتے رہنا چاہیے, اور چائے پیو کرو, ٹھیک ہو جائے گا. میں مطمئن نہیں ہوئی, لیکن خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. سر سے ہمارے پرانے فیملی ٹرمز بھی تھے, اس لیے وہ فیس نہیں لیتے تھے. سو یہ طے تھا کہ اگر ڈاکٹر کو فیس نہ دو تو بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. نہ انہوں نے کوئی دوا دی, نہ میرے سر کا درد ٹھیک ہوا. البتہ انہوں نے مجھے واضح طور پہ کچھ نہیں بتایا. میں الجھی ہوئی وہاں سے اٹھی. بعد میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ سر کو میسج کر کے پوچھے نا میرے سر میں درد کی وجہ کیا ہے. بھائی نے سر سے پوچھا. سر نے اگلے ہی منٹ سادہ سا جواب دیا, یہ ٹینشن ہیڈیک ہے. چلو جی, میں واپس اسکوائر 1 پہ آ کے کھڑی ہوئی. کیا مسئلہ ہے یار, کسی کو میرا مسئلہ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آخر کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے, بس سر درد ہے کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا. چند دن مزید گزرے, میں نے ڈاکٹرز کو دکھانا چھوڑ دیا اور پیناڈول کا استعمال شروع کر دیا. تھوڑا بہت فرق آیا, دوا کا اثر ختم ہوتا تو پھر سے درد شروع ہو جاتا. مسئلہ کیا ہے آخر؟ اب اٹھتے بیٹھتے میرے سر میں درد اٹھنے لگا. میں نے کسی کو دوبارہ اپنا درد بتانا ہی چھوڑ دیا, کیونکہ آگے سے ایک معصومانہ سوال سننے کو ملتا تھا, سر میں درد ہے, تم کسی کی ٹینشن تو نہیں لے رہی؟ انہی دنوں میری ایک دور کی کزن سے میری ملاقات ہوئی. اس کا نکاح ہوا تھا اپنے کزن کے ساتھ. وہی ٹپکل اسٹوری کہ لڑکے نے باہر جا کے دوسری شادی کر لی. اس لڑکی کو جب معلوم ہوا تو اس نے بڑا فیصلہ لیا اور اس لڑکے سے خود کو علیحدہ ہو گئی. اس فیصلے سے مطمئن تھی. اس بات کو کچھ عرصہ گزر چکا, وہ اپنی زندگی میں سیٹل ہو رہی تھی. مجھے بھی اس سے مل کے, اس کو دیکھ کے اچھا لگا. اس نے جاب سٹارٹ کر دی تھی. اس کے حالات اب بھی اچھے نہیں تھے, لیکن وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی. اب اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی تھی. زندگی ایک طرح سے سیٹل ہو چکی تھی, اور اس کے اس فیصلے اور ہمت کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا. ہم دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ہم ایک 3 سیٹر صوفہ پہ بیٹھے تھے. صوفے کا رنگ سرمئی اور سیاہ تھا. ہمارے درمیان گرے اور سرخ رنگ کے کشن تھے. میرے ایک بازو صوفے کی پشت پہ تھا, دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے میں کشن پہ گول گول انگلیاں پھیرتی, نقش بناتی مسکرا کر اس کو سن رہی تھی. وہ ایکسائٹمنٹ سے اپنی شادی کی تیاریوں کے بارے میں بتا رہی تھی. اس روز میری انگلی میں
میرے نام کی انگوٹھی بھی تھی جس میں ایک سفید موتی لگا ہوا تھا۔ ہمارے سامنے لنچ کی سینٹر ٹیبل کے اوپر زمین پہ بیٹھی ملازمہ کی بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی اور اس میں رنگ بھر رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کے بڑے بڑے انکشافات والے مناظر پوری جزیات سے یاد ہوتے ہیں۔ ایکسائٹمنٹ سے بولتے بولتے میری کزن ایک دم رکی اور کہنے لگی، بس ایک مسئلہ ہے، اور اس کے چہرے کی خوشی یک دم مان پڑ گئی، آنکھوں میں الجھن سی ابھری۔ میں فکر مندی سے سیدھی ہوں، مجھے یقین ہے میرے تاثرات بھی اس کے چہرے جیسے ہوں گے، جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہوئے مگن سے اداکاروں والے تاثرات بنا دیتے اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا؟ میرے سر میں درد ہوتا ہے یار، عجیب سا درد، ماتھے میں اٹھتا ہے، دوا لے کے بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ میرے ابرو بے یقینی سے اٹھے۔ تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ میری انگلی اب کوشچن پہ حرکت کرنا رک گئی تھی۔ ہاں یار، تمہیں تو معلوم ہے نا میں کتنی صحت کا خیال رکھنے والی ہوں، میں نے تو MRI بھی کروایا لیکن کچھ نہیں نکلا۔ وہ مایوس تھی، جیسے اس کی خواہشوں کو کچھ نکلنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ میں بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ رہی تھی اور واقعی میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہیڈیک ہے، ماتھے کے بینڈ ایریا میں ہوتا ہے۔ انگلی سے اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی، میں کس چیز کی ٹینشن لے رہی ہوں؟ تو تم کس چیز کی ٹینشن لے رہی ہو؟ نہیں یار، یہی تو مسئلہ ہے، بالآخر میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی ہوں، میں آگے بڑھ رہی ہوں، تو میں ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں کیوں سوچتی رہوں؟ میں تو اتنی خوش ہوں اپنی زندگی میں، مجھے کیا ٹینشن ہو سکتی ہے یار؟ مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے۔ عجیب۔ میں عموماً لوگوں کو بہت اچھی نصیحتیں دیا کرتی ہوں، کاؤنسلنگ کروانی ہو یا کسی کو لیکچر دلوانا ہو، میں خوشی خوشی گھنٹہ بول سکتی ہوں، لیکن یہاں آ کے میں بے بس ہو گئی، بالوں میں انگلیاں پھیری، ٹھوڑی کھجائی، کانوں کی لو مسلے۔ میں اس لڑکی کو مشورہ دوں؟ اب بات ایک دوست کے مسئلے تک محدود نہیں تھی، اب یہ ایک مسٹری بن گیا تھا۔ مسٹری۔ میں پوری اس کی طرف گھوم گئی اور سرخ کوشن اٹھا کے گود میں رکھا۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا تھا، سنو، تمہارے سر کا درد ایک مسٹری بن چکا ہے جس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، جسے کوئی دوسرا حل نہیں کر سکتا۔ ملازمہ کی بچی رنگ بھرتے ہوئے گاہے بگاہے سر اٹھا کے ہمیں دیکھتی۔ ہم اس کیس کو حل کرتے ہیں۔ اب اتنے ڈیٹیکٹیو ناولز اور ڈراما ہماری نظروں میں سے گزر چکے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مسٹری کیسے حل کرنی ہے۔ میں نے سرخ اجرک پرنٹ کا کوشن اٹھا کے اپنے اور اس کے درمیان رکھا اور 8 سال کی اس بچی کی ایک دوسری کاپی اٹھا لی۔ اس نے کلرز کرتے ہوئے مجھے ملامتی نظروں سے دیکھا اور واپس کلرنگ میں مصروف ہو گئی۔ وہ ہماری ملازمہ کی بچی تھی، اس کا والد میرے ماموں کا ڈرائیور تھا، وہ میرے ماموں کو ابو کہتی تھی جیسے ماموں کے بچے کہتے تھے۔ میرے ماموں فیملی ڈاکٹر تھے۔ ایک دفعہ اسکول میں اس کی ٹیچر نے پوچھا کہ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو بولی وہ ڈاکٹر ہیں۔ ایک بچے نے کہا نہیں میم، اس کے ابو ڈرائیور ہیں۔ تو بڑے مجھ سے بولی وہ تو میرے پپا ہیں، میرے پپا میرے ابو کے ڈرائیور ہیں۔ اب پپا کی پرنسس مجھے اپنی کاپی لیتے دیکھ کر ناک بھونئے چڑھا رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں واپس صوفے پہ بیٹھی اور اس کی ایک رنگین پینسل سے کاپی پہ لکیریں لگانے لگی۔ ہم تمہارے مسئلے کے حل کے لیے ڈیٹیکٹیو کھیلتے ہیں۔ میری دوست ایکسائٹیڈ ہوگی۔ ہائے، تم میرے لیے اتنا کرو گی؟ ہاں نا، دوستوں کے لیے کچھ بھی۔ آج ہم اس پراسرار سر درد کی وجہ جان کے رہیں گے۔ میں نے کاپی پہ ایک چوکور ڈبہ بنایا۔ یہ کرائم سین ہے، وہ جگہ جہاں جرم ہوا تھا، یعنی میرے سر کا درمیانی حصہ۔ ہاں، اور اس میں ایک مجرم درد پیدا ہو کر چلا جاتا ہے۔ وہ مجرم غائب ہے، اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں، نہ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ مجرم کون ہے، یعنی درد کی وجہ کیا ہے۔ انویسٹیگیٹر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کرائم سین کا دورہ۔ کیا وہاں کوئی ثبوت موجود ہے، کوئی نشان، کوئی سراغ جو مجرم تک لے جائے؟ وہ اداس ہوئی۔ میں اس درد کو کسی کو نہیں دکھا سکتی، یہ اندیکھا ہے، نہ کوئی زخم ہے، نہ کوئی خون ہے۔ انویسٹیگیٹر کو کرائم سین پہ کوئی ثبوت، کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایسے میں انویسٹیگیٹر کیا کرے گا؟ وہ یوزول سسپیکٹس کو تفتیش کے لیے بلائے گا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی تھی۔ میں نے سر اٹھا کے اس کو دیکھا۔ عمومی مشتبہ افراد یا یوزول سسپیکٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹے علاقوں میں، جو ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو پولیس سب سے پہلے اس علاقے کے مشتبہ افراد کو
بلاتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے۔ کہانیوں میں بھی عموماً مجرم کو کوئی ایسا شخص نکلتا ہے جس پہ کبھی شک ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقی زندگی میں 99% قتل کے چند گھنٹے کے اندر سب کو معلوم ہوتا ہے کہ اصل قاتل کون ہے۔ لیکن ہم دونوں عام لڑکیاں نہیں تھیں، نہ ہمارے مسئلے عام تھے، اور ہمارے ڈاکٹرز نے مشتبہ افراد کو کن کو قرار دیا تھا؟ نظر کمزور ہونا، ٹینشن، میگرین، بی پی کا مسئلہ۔ میں ایک پرچی سے دیتی ہوں اور وہ انہیں مروڑ مروڑ کے فرش پہ پھینکتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں ہے۔ پاپا کی پری نے اتنی بڑی لڑکیوں کو یوں کچرا کرنے پہ سر اٹھا کے دیکھا، ناک سکوڑی اور واپس رنگ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اگلا کام پولیس کیا کرتی ہے؟ وہ علاقے کے لوگوں کو تفتیش کے لیے بلاتی ہے، قتل ہونے والے کے دوست، رشتہ دار۔ لیکن یہاں تو قتل نہیں ہوا، وکٹم زندہ ہے، تم موجود ہو، سب سے پہلے ہم تم سے تفتیش کرتے ہیں۔ میں نے کاپی کا اگلا پیج پلٹا، انگریزی کی 4 لکیروں والا صفحہ، ایک گلابی لکیر اور باقی 3 سرمئی۔ جی تو میڈم، آپ کا نام، پروفیشن؟ میں نے انویسٹیگیٹر بن کے چند غیر ضروری سوالات کیے اور وہ گہری سانس لے کے بتانے لگی۔ آپ کو کبھی کسی نے دھمکی دی ہے؟ کوئی پراسرار شخص؟ یہ ایکٹیویٹی مجھے بیکار لگ رہی تھی، جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا، اور اس کا مجھے احساس ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کسی پہ شک؟ یہ سر درد پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کچھ معلوم نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی؟ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو عناد ہو؟ نہیں، نہ تو میرا کوئی دشمن ہے اور نہ میرے دل میں کسی کے لیے بغض، میں تو اپنی اچھی زندگی چلا رہی تھی۔ اب میں کہنے والی تھی کہ شاید یہ جادو ہو، جادو یا نظر ہماری آخری حل ہوتا ہے، جب سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بس کہہ دو جادو ہے، اور یہ لفظ میرے لبوں پہ تھا جب ایک دم میرے ابرو اکٹھے ہوئے۔ ایک منٹ، تم نے کہا تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں؟ نہیں، 4 ماہ پہلے تمہاری منگنی ٹوٹی تھی، تم اپنے ایکس سسرال والوں اور ایکس فیانسی سے شکوے تو ہوں گے نا؟ نہیں، میں اس کے بارے میں سوچتی ہی نہیں، میں تو اگلی زندگی کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، آگے نہ جاؤ، واپس پیچھے جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں اپنے سسرال والا سے شکوے نہ ہو؟ انہوں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم نے مجھے خود بتایا نا۔ ہاں، لیکن میں اس بارے میں سوچتی نہیں۔ لڑکی، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ مجھے بہت کچھ کیا تھا انہوں نے، بٹ مجھے ایسا کوئی واقعہ نہیں یاد۔ لڑکی، تم 1.5 سال تک ایک رشتے میں بندی رہی، تم روز اس بندے سے بات کرتی تھی، اس نے تمہیں 1.5 سال تک مختلف موڈز دکھائے، تمہاری بات بات پہ تحقیر کی، آخر میں اس نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ بھی کسی دوسری عورت کے لیے، تمہیں یاد بھی نہیں؟ کیونکہ میں موو آن کر چکی ہوں یار۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، لیکن مجھے واقعات کسی فلم کی طرح یاد نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یاد نہیں کرنا چاہتی، مجھے واقعی یاد نہیں آتی۔ میں سوچوں بھی تو تھوڑی دیر بعد دماغ پھٹک جاتا ہے، مجھے نہ وہ بندہ یاد آتا ہے، نہ اس سے جڑے وہ 1.5 سال۔ ایسا لگتا ہے وہ میری زندگی سے نکل گیا، یا یوں سمجھو کہ ڈیلیٹ ہو گیا۔ تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ میں نے 1-2 دفعہ کوشش بھی کی کہ ان کی تمام مظالم کو یاد کروں، لیکن نہیں یاد ہے۔ میرا دماغ اس طرح فوکس ہی نہیں کر پا رہا۔ تبھی تو میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ میں نے شاید سب کو معاف کر دیا، یا شاید مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے کافی ایک طرف رکھ دی، میں نے سے پوچھا، آپ چائے پیو گی؟ نہیں، میں چائے نہیں پیتی۔ تمہاری ہمیشہ سے جاگنے کی روٹین ہے کیا ہے؟ میں عموماً صبح جلدی اٹھتی تھی، اب ذرا دیر سے اٹھتی ہوں۔ تم رات میں دیر سے سوتی ہو؟ ہاں، اور صبح جلدی دیر سے جاگتی ہوں۔ ہاں، مگر اس کا میرے سر کے درد سے کیا تعلق؟ کبھی کبھی تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم ایک دم بہت رو، جب تم سے کوئی کام ٹھیک نہیں ہو رہا تھا یا ناکامی کا سامنا ہو۔ ہاں، کبھی کبھی جب چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو مجھے رونا آتا ہے، مگر میں روتی نہیں ہوں۔ اور کیا تم ایکسرسائز کے دوران سانس لینا بھول جاتی ہو؟ پتہ نہیں، کبھی نوٹس نہیں کیا۔ یہی بات ہے، تم سانس لینا بھول جاتی ہو، انسان کو سانس لیتے رہنا چاہیے۔ میں نے جھک کر فرش پہ گرے مڑے توڑے کاغذوں کو الٹا پلٹا، پھر ایک کاغذ اٹھا کے اس کی مٹھی پہ رکھا۔ یہ ہے تمہارا مجرم۔ اس پہ لکھا تھا ٹینشن ہیڈیک۔ اس نے بے یقینی اور قدرے خفگی سے مجھے دیکھا۔ ٹینشن ہیڈیک، مگر مجھے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ یہ ٹینشن ہیڈیک ہی ہے، تو میری ٹینشن اور سٹریس ہے، مگر مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے۔ میں نے کاپی پینسل میز پہ رکھی، سرخ کشن صوفے پہ رکھا، ٹیک لگا کے بیٹھی۔ تمہیں معلوم ہے چند ماہ قبل میں اپنی فرینڈ نفیسہ کے ساتھ ایک لانگ ڈرائیو پہ کی تھی۔
اس لانگ ڈرائیو نے میری زندگی بدل دی. اس سے پہلے میں بہت سے مسئلوں کا شکار تھی، اور میں نہ صرف ڈپریشن میں تھی بلکہ میں چند برے واقعات سے گزری تھی. مجھے لوگ استعمال کر رہے تھے، میرا دل دکھا رہے تھے. کچھ لوگوں نے تو میرے ساتھ بہت برا کیا. مجھے ان لوگوں کے نام نہیں یاد، مجھے وہ ساری زیادتیاں بھی یاد ہیں اور وہ دھوکے بھی جو انہوں نے میرے ساتھ کیے. میں ایک روٹین میں پھنسی ہوئی تھی، میں لوگوں سے کٹ آف ہوتی جا رہی تھی. میں نے اپنی ایک کمفرٹ زون بنا لی تھی اور میں دوبارہ ہرٹ نہ ہونے کے خوف سے اس سے نکلتی ہی نہیں تھی. میں کہے جا رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی. لیکن پھر ایک لانگ ڈرائیو پہ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں. مجھے اپنے آپ کو واپس جوڑنا ہے. سو میں نے ٹکڑا ٹکڑا کر کے اپنی ذات کو سمیٹا، اپنی عادات درست کی، اپنی زندگی میں مثبت اقدام اٹھائے، بزنس سٹارٹ کیا، اپنے آپ کو لوگوں کی قید سے آزاد کیا، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا، اپنی ذات پہ کام کرنا شروع کیا. میں نے ان دوستوں، ان رشتہ داروں سے موو آن کر لیا جنہوں نے مجھے دکھ دیے تھے. مجھے وہ دکھ بھی یاد ہیں، مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں. لیکن ایک بات بتاؤں، مجھے وہ واقعات نہیں یاد، اور میں بتا سکتی تھی کہ وہ سانس لینا بھول گئی تھی. ہم دونوں کا یہی مسئلہ تھا کہ ہم سانس لینا بھول گئے. میں اگر سوچنا بھی چاہوں نا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، برا کیا تھا، تو مجھے یاد نہیں آتا انہوں نے کیا کیا تھا. کبھی کوئی واقعہ یاد آتا ہے، کبھی کوئی، لیکن ان کی تفصیل یاد نہیں. اور میں چند سیکنڈ سے زیادہ اس پہ سوچ نہیں پاتی اور میرا دماغ واپس اسی حالت میں آتا، کیونکہ تم موو آن کر چکی ہو، رائٹ؟ نہیں، مجھے کچھ عرصے سے سر میں درد ہو رہا ہے، وہی پراسرار سر درد. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں وہ یاد نہیں جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. میں سمجھی نہیں. تم نے اور میں نے ایسے لوگوں کے قصے سنے ہیں جو ہر وقت ماضی میں رہتے ہیں، ہر وقت اپنے غموں، اپنی محرومیوں کو یاد کرتے ہیں. مگر ہم ایسے نہیں ہیں، ہم حال میں جینے والے ہیں. ہم دونوں نے اپنی زندگی کو بہتر کیا ہے، خود پہ کام کیا، اور میں ان لوگوں کو بھول گئی جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا. تم اپنے ایکس اور اپنے سسرال کو بھول گئی ہو، اور ہم نے سمجھا کہ ہم موو آن کر گئے، کیونکہ ہم موو آن کر گئے. تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم 18 ماہ ایک رشتے میں بندھی رہی، ایک شخص سے بات کرتی رہی، تم کیسے اس کو 4 ماہ میں بھول گئی؟ کیونکہ میں اسٹرانگ ہوں اور پازیٹیو ہوں. اب کہ وہ خود بھی کنفیوز تھی. نہیں، کیونکہ تمہارا ذہن تمہارے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا ہے. میں اور وہ اگلے لمحے بولتے رہے، اور جب ہم وہاں سے اٹھے نا تو ہم دونوں کی بہت حد تک تسلی ہو چکی تھی. اس دن کے کچھ دن بعد میرے سر درد ٹھیک ہونے شروع ہو گیا. وہ دن اور آج کا دن مجھے دوبارہ اس طرح کا سر درد نہیں ہوا. میں نے اور میری کزن نے کیا باتیں کی، ان کو یہاں بتانے کے بجائے میں تفصیل سے آپ کو اپنا نقطہ سمجھانا چاہتی ہوں. اس لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، میری کہانی میں پیچھے نہیں، میری اس کتاب میں پیچھے. اس کتاب کے پہلے باب میں اپنے اس باب میں جائیں. میں نے آپ کو اپنے شہر کی ایک ایسی لڑکی کا قصہ سنایا تھا جو ٹی وی ماڈل تھی. تو جب وہ ٹی وی ماڈل بنی تو وہ اپنے اصل کو بھول گئی. میں نے یہ سبق یاد کیا کہ مجھے اپنے پرانے ورژن کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ہم سب کو کرنی چاہیے نا. یوں میں نے اپنے اندر کی اس پرانی لڑکی کو معاف بھی کر دیا تھا اور ہر غلطی کی ذمہ داری بھی قبول کر لی تھی جو میں نے ماضی میں کی تھی. اپنے اندر کے پرانے سیلف سے معاملہ صاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کہیں اپنی منفی تجربوں سے آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ اب آپ ایک مختلف انسان ہیں. اپنے اب آگے بڑھنا ہے، خود کو معاف کرنا ہے. یہ کام میں نے کر لیا تھا، لیکن میں نے ہر اس غلطی کی ذمہ داری تو قبول کی نا جو مجھ سے سرزد ہوئی. لیکن ان دکھوں کا کہا جو لوگوں نے مجھے دیے تھے. ماضی کے دکھ یا صدمے ہمارے لیے، جس کے لیے ہم ٹراما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹراما ایسا صدمہ، ایسا حادثہ یا بری ٹریجڈی ہوتی ہے جو آپ کی ذہنی صحت کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے. لوگ ٹراما سے گزرنے کے بعد بعض اوقات برسوں اپنے غموں اور محرومیوں کو یاد کر کے اس پہ ملال کرتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جب ٹراما اتنا شدید ہونا کہ انسان کا ذہن اس کو برداشت نہ کر سکے تو ہمارا ذہن ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیلتا ہے. وہ کھیل کیا ہے؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کا ذہن ہر اس غم کو یاد رکھتا ہے جو آپ کی برداشت کے مطابق ہو، لیکن کچھ غم برداشت سے باہر ہوتے ہیں. ان کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ ذہن ان کی یادداشتوں کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا.
یعنی آپ کے علم میں ہمیشہ رہے گا کہ آپ کو فلاں فلاں نے دکھ دیا تھا، لیکن اس واقعے کی تفصیل کب، کیسے، کیا ہوا، یہ سب آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگا۔ آپ کا ذہن اپنی حفاظت کے لیے آپ کو اس واقعے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس واقعے کی یادداشت کو اپنے کسی نہا خانے میں دھکیل دینا جہاں سے آپ اس کو نکال نہ سکیں۔ آپ کو اپنی بہت سی تکالیف یاد رہتی ہیں، لیکن چند تکالیف، بلکہ بعض اوقات کہیں کہیں ماہ یا کہیں کہیں سال کا دورانیہ انسان بھلا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے فلموں ڈراموں کی طرح انسان کو یادداشت کھو جاتی ہے، کوئی نشانی، کوئی ریمائنڈر دیکھنے پہ اس کی تکلیف دینے والا انسان اس کو یاد آتا ہی، اس کی کوئی بات یاد آتی ہے اور وہ آگے گزر جاتی ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھی یہ واقعات یاد آتی ہیں، لیکن ہم ہر تکلیف دہ یاد کی یہاں بات نہیں کر رہے، ہم ان یادوں کی بات کر رہے ہیں جن سے آپ ایک دم جلدی سے ریکور کر لیتے ہیں، میرے اور میری کزن کی طرح، اور اس تکلیف دہ دورانیے کو بھول بھال جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ نارمل ہے؟ کیا یہ نارمل ہے کہ انسان کے اوپر اس تکلیف کا اثر نہ ہو؟ یہ نارمل نہیں ہے، یہ دماغ کا سیلف ڈیفنس میکینزم ہے۔ وہ آپ کی ذات کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس واقعے کو بھلا دیتا ہے۔ ایسے بھولے ہوئے دکھ کو ہم انہیلڈ یا انریزالوڈ ٹراما کہتے ہیں۔ ایسے ٹراما جس سے آپ گزرے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی نے ایک مثبت ٹرن لیا اور آپ اس سے آگے بڑھ گئے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ڈیل نہیں کیا۔ آپ نے اس تکلیف پہ، اس اذیت کو پروسیس نہیں کیا۔ غم کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے غم کو اس پروسیس سے نہیں گزارا کیونکہ ذہن نے گزارنے ہی نہیں دیا۔ یاد رکھیں، وہ اذیت آپ کے دل کو پہنچائی گئی تھی۔ دل جسم کا حصہ ہے نا، ذہن بھی جسم کا حصہ ہے، ہر عضو جسم کا حصہ ہے۔ اور آپ بے شک اس دھوکے میں رہیں کہ مجھے وہ لوگ یاد نہیں ہیں، میں اس واقعے سے آگے بڑھ چکا ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن در حقیقت زخم بھول جانے سے وہ درد کرنا چھوڑ نہیں دیتے۔ آپ کا ذہن آپ کو بچانے کے لیے اس واقعے کو بھلا دیتا ہے، لیکن جسم نہیں بھولتا۔ جسم کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ غلط ہوا تھا، اور وہ اس ٹراما کے اندر رہ جاتا ہے، وہ درد آپ کے اندر رہ جاتا ہے۔ ذہن اس کو بلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کو دبا رہا ہوتا ہے کہ یو فائن، تم بالکل ٹھیک ہو، یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو جیسے ہی اس شخص یا واقعے سے جڑی ہوئی کوئی بات یاد آتی ہے، ذہن فوراً سے حرکت میں آتا ہے، آپ کا دھیان بٹاتا ہے، آپ اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں سب سے زیادہ کھپ بن رہا ہے آپ کا ذہن۔ وہ مسلسل ایک کھیل کھیل رہا ہے، وہ کھیل میں اس کو تھکا رہا ہے۔ اور ہاں، وہ واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا نا، جس کو یاد کر کے ذہن نے بلوانا چاہا، یا وہ یاد موجود تو ہے نا، وہ ایک ایسی لاش ہے جسے وہ ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، دفن کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے اندر نہیں۔ اگر اس نے اپنی اندر اس یاد کو چھپایا تو کبھی نہ کبھی آپ اس کو پا لیں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ کا ذہن آپ کو تکلیف میں نہیں دے سکتا، اس لیے وہ اس یاد کو اپنے قریب ترین حصے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ نہیں، یہ میں خود نہیں کہہ رہی، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو دکھ ملتے ہیں نا، وہ صرف ہوا میں نہیں ہوتے، وہ فزیکل ہوتے ہیں۔ دکھ کا وجود ہوتا ہے، ٹراما کا بھی وجود ہوتا ہے۔ ذہن اس کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا اور قریبی حصے میں بھیج دیتا ہے۔ اس حصے کے ٹیشوز میں وہ یادداشت محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ گوگل کر کے اس بارے میں اور پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاتی ہوں۔ ماتھے میں درد، کمر میں درد، گردن کے نیچے درد، برین کے قریبی حصوں میں آپ کے بہت سے دکھ، بہت سے درد چھپے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ٹراماز کو دفن کرتے ہیں۔ جسم ان کو نہیں بھولتا، اس کو خود پہ بیتا ہر درد یاد ہے، وہ اس درد کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن ذہن راضی ہی نہیں ہوتا، سو وہ آپ کو تکلیف محسوس کروانے لگتا ہے۔ یہ تکلیف جسم کے کسی حصے کا درد بن کے سامنے آتی ہے۔ ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں آپ کو کسی چیز کا سٹریس ہے، اور آپ نہیں مانتے، کیونکہ آپ تو بظاہر کسی پریشانی کا شکار ہیں ہی نہیں، آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، خاندان میں آپ کی مضبوطی کی مثالیں دی جا رہی ہیں، آپ اس ٹراما کو بھول چکے ہیں، لیکن جسم نہیں بھولا۔ جسم اپنے ٹراما کو بھلا کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم
جب تک اس ٹراما کو باہر نکلنے کا موقع نہیں دیں گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارا زخم کیوں نہیں بھرا؟ کیونکہ ہم نے یا ہمارے ذہن نے سے بھرنے کا موقع ہی نہیں دیا. کیونکہ ہم نے خود کو موو آن کرنے میں اتنا مصروف کر لیا کہ ہم سانس لینا ہی بھول گئے ہیں. سانس لینے کا مطلب ہے سانس صاف ہوا کو کھینچ کے اپنے اندر لے جانا اور آلودہ ہوا کو باہر نکالنا. صاف چیز اندر لانا، گندی چیز باہر نکالنا، ٹاکسک چیز کو اگل دینا. جب ہم سیلف ہیلپ لینے لگتے ہیں تو خود کو اچھا لگنے لگتا ہے، اپنی زندگی میں مثبت باتیں لاتے ہیں تو ہم ایک کام کرنا بھول جاتے ہیں، ہم سانس روک لیتے ہیں. یعنی اندر کھینچ کے صاف ہوا لے کے لیکن غیر صاف ہوا ہم باہر دھکیلنا بھول جاتے ہیں. سانس لینا جیسے جسم کے لیے ضروری ہے نا، ویسے سانس لینا آپ کی ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کو جہاں اپنی زندگی میں مثبت چیزیں شامل کرنی ہیں وہاں اتنا ہی وقت اس ٹراما کو باہر نکالنے میں بھی لگانا ہے جو اندر گند بنے بیٹھا ہے. میں نے اپنی کزن سے پوچھا کہ تم دیر سے کیوں سوتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی میں دیر تک فون یوز کرتی ہوں. میں نے اسے کہا فون مسئلہ نہیں ہے، تم کہتی ہو تم ان لوگوں کو بھول گئی ہو، لیکن کیا وہ لوگ تمہیں خواب میں نظر آتے ہیں؟ وہ اس بات پہ چونکی. اس نے کہا ہاں واقعی میں اکثر ان کو خواب میں دیکھتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ واپس ان کے گھر میں چلی گئی ہوں، وہ میرے ارد گرد موجود ہیں، میں پھر سے وہاں پھنس گئی ہوں، میں خوف اور بے بسی محسوس کر رہی ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک غیر حل شدہ ٹراما بیٹھا ہے جو کبھی اس نے پروسیس ہی نہیں کیا تھا. انسان کے ذہنی مسائل کا اندازہ اس کے خوابوں سے لگایا جا سکتا ہے. اگر آپ کو خواب میں وہی پرانی سچویشن یاد آتی ہے نا جس میں آپ ایک دفعہ پھنسے تھے اور سروائیول موڈ میں زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹراما درست نہیں ہوا. وہ آپ کے ذہن نے شعور سے لاشعور میں دھکیل دیا ہے، لیکن خواب میں آپ کا نفس اس کو وہاں سے کھینچ کے آپ کے سامنے لاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم، آپ کی ذات آپ سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ٹھیک کرو، میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا ایک حصہ بیمار ہے، اس حصے کی دوا کرو، مجھے توجہ دو. لیکن صبح اٹھ کے آپ چند منٹ بعد اپنے اس برے خواب کو بھول جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ذہن جاگ چکا ہوتا ہے اور خود کو کسی دوسرے کام میں مصروف کر لیتے ہیں. یوں اب سانس لینا بھول جاتے ہیں. انسان کا ذہن نا ٹراما کو بلانے کی جتنی کوشش کرے ٹراما ہمارے جسم میں محفوظ ہو جاتا ہے. ٹراما واقعتاً ہمارے جسم کے ٹیشوز میں محفوظ ہوتا ہے. مثلا جسم کو یاد ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی پہ ہاتھ اٹھایا، آپ بے شک اس واقعے کو بھول جائیں، لیکن اگلی دفعہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو یا ہاتھ قریب لے جائیں گے تو اس لمحے جسم جھٹکے سے پیچھے ہٹتا ہے. آپ یہ خود نہیں کرتے، یہ جسم کرتا ہے. ایک دفعہ جہاں سے ہاتھ چلا ہے نا، اس زخم کو آپ بھول بھی جائیں گے نا تب بھی اس کی اذیت آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے. دوبارہ آپ بنا سوچے سمجھے ایسی ہر چیز سے دور رہتے ہیں. جو لوگ کسی ذہنی یا جسمانی تشدد دینے والے پارٹنر کے ساتھ گزارا کرتے ہیں نا، وہ اس ریلیشن سے نکل جائیں تب بھی کوئی اچانک سے ان کے سر پہ آ کر اونچی آواز میں بولے نا تو وہ جھٹکا کھاتے ہیں، چونک جاتے ہیں. کبھی کسی ایسی ہاؤس وائف کو دیکھے جو کسی ذہنی ٹارچر دینے والے بندے کے ساتھ گزارا کرتی ہے، وہ ہمیشہ ایک ایج پہ رہتی ہے، ہمیشہ جرکی رہتی ہے. ذرا سی بات پہ چونک جانا کیونکہ اس کے جسم کو ٹراما یاد ہوتا ہے. مجھے اس عمل کو ایک دفعہ پھر سمجھانے دیں. جب ہمارے ساتھ کوئی شدید برا واقعہ پیش آتا ہے نا تو ہمارے جسم کو ایک حفاظتی قدم اٹھانا پڑتا ہے. انسان جب کسی واقعے کی کو ہینڈل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا نا تو اس کا اعصابی نظام اوور لوڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ ضرورت سے زیادہ وزن پڑ جاتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ جب آپ کے اعصاب پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ ٹراما کو پروسیس کرنے سے روک دیں، آپ کا جسم فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے. وہ ٹراما آپ کے جسم کے کسی حصے، پٹھوں، ارد گرد کے ٹیشوز میں محفوظ ہوتا ہے. جب ٹراما جسم کے کسی حصے میں محفوظ ہو جاتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً خود کو اس حصے سے منقطع کر لیتا ہے. ذہن اس وقت کے سارے واقعات کو بلاک کر دیتا ہے تاکہ اس دوبارہ وہ واقعات یاد نہ آئے اور اسے تکلیف نہ ہو. ہمارا ذہن ہمارا سب سے نازک عضو ہے.
یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جسم کے کسی خاص حصے کی قربانی دے دیتا ہے، اور یوں وہ حصہ جو ذہن سے کٹ جاتا ہے، بے شک ایک چھوٹے لیول پر، اس کے اندر ٹراما محفوظ پڑا رہ جاتا ہے۔ ذہن نے خود کو اس حصے سے کاٹ لیا، سو وہ ٹراما دور کرنے لگتا ہے۔ میرے سر کا درد مجھے یہ بتا رہا تھا کہ میرے اندر ایک زخمی ٹراما پڑا ہے، اس کو نکالو، مجھے ٹھیک کرو۔ مگر ہم جسم کے اس حصے کی بات ہی نہیں سنتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اس تکلیف کو پروسیس کرنا تھا۔ وقتی طور پر ذہن تکلیف کو بلاک کرے گا، لیکن ہم پڑھے لکھے انسان ہیں نا، ہمیں اتنی آگاہی ہونی چاہیے کہ جب ہم بہتر ہونے لگیں تو سب سے پہلے اپنی تکلیف کو پروسیس کریں، لیکن ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یادداشتیں بھی جسم میں بنتی ہیں، پٹھوں میں بھی بنتی ہیں اور ٹیشوز میں بھی بنتی ہیں۔ ہم نے میری کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر چیز اس دنیا کی ہر قدرتی چیز ایک سست پروسیس کا نام ہے۔ دنیا ایک لمحے میں نہیں بنی نا، 6 دن میں بنی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جلدی سے کوئی قدرتی کام ہوتا نہیں۔ مگر ہم چونکہ ایک کوئک فکس جنریشن ہے، سو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے، ہم کسی ٹراما سے جلدی نکل بھی آئیں اور جلدی سے موو آن بھی کر لیں۔ لیکن اس دنیا کے ہر دوسرے عمل کی طرح اس میں بھی وقت لگتا ہے، ٹراما کے درست ہونے میں بھی وقت لگتا ہے نا۔ سو میرا اور میری کزن کا مسئلہ کیا تھا؟ ہمارے ذہن مسلسل ٹراما کو بلانے کے لیے سٹریس میں تھا، اور چونکہ ہم اس کو تندرست نہیں کر رہے تھے، سو یہ چیز ہمیں تکلیف دے رہی تھی۔ اب آتے ہیں ٹراما کی پہچان۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی زخمی ٹراما موجود ہے جو باہر نہیں نکلا؟ پہلے دیکھیں ٹراما ہوتا کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ اگر کوئی ایسا واقعہ یا ایسے ملتا جلتا ٹراما آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ نے بھی اس کو پروسیس نہیں کیا، اور شاید وہ آج بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ بچپن میں بلی کیا جانا، یعنی کسی بڑے کا مسلسل آپ کو تنقید کا نشانہ بنانا، ماں باپ کی لڑائیاں اور ان کے درمیان ایک برا تعلق دیکھنا، کسی بہت قریبی انسان کے مر جانے یا اس کو کھو دینے کا ٹراما، کسی بیماری کو کاٹنے کا ٹراما، جسمانی یا جنسی تشدد کا ٹراما، اپنے دوست یا لائف پارٹنر کے ہاتھوں ذہنی اذیت اٹھانے کا ٹراما، ماں باپ یا استاد یا بڑے کی مار پیٹ کا ٹراما، اپنے کسی جسمانی ایپ پہ ہر وقت باتیں سننا، دل ٹوٹنے کا ٹراما، ریجیکٹ ہونے کا ٹراما۔ کبھی اس میں سے کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اگر ہوا ہے تو کیا آپ نے اس کو پروسیس کیا تھا، باہر نکالا تھا؟ آپ کسی زخمی ٹراما کے ساتھ رہے ہیں تو اس کی علامات ضروری نہیں کہ جسمانی درد کی صورت میں ہی ہوں، یا یہ آپ کو اٹھنے والا ہر درد اسی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اس سر درد، پٹھوں اور کمر کے درد کی بات کریں جسے ڈاکٹر ٹینشن یا سٹریس کا نام دیتے اور ہم مانتے ہی نہیں۔ وہ یہی ہوتا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگاہی نہ ہو، یہ کچھ دوسری صورتوں میں بھی آپ کی زندگی پہ اثر انداز کرتا ہے۔ نمبر 1، جب آپ کو کوئی خوشی یا کامیابی ملتی ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ اس کے مستحق نہیں۔ آپ خوش سے زیادہ حیران ہوتے ہیں، کیونکہ آپ خود کو تعریف کا اہل سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دراصل ایک امپوسٹر ہیں، جعلی انسان ہے جس کی اصلیت سب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر معلوم ہوئی تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا، آپ کی سیلف اسٹیم بہت کم ہوتی ہے، آپ اپنی نظروں میں بے وقت ہوتے ہیں، اپنا امیج بہت کم ہوتا ہے آپ کا۔ تیسری، آپ اپنی زندگی میں آنے والے ہر شخص کو اور ہر تبدیلی کو شک سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو ہر وقت ناکامی کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5، آپ لوگوں کو اپنی بات نہیں کہہ سکتے، اپنی ضروریات نہیں بتا سکتے، آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، آپ کو تبدیلی یا کامیابی کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ فلاں کام میں کامیاب ہو گئے تو وہ آپ کے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ آپ اسے کھو نہ دیں۔ نمبر 7، ہر چیز پلان کرنا، ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش کسی ایسے ٹراما کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں آپ بالکل بے بس کمزور تھے اور لوگ آپ کو روند کر گزر گئے تھے۔ نمبر 8، غصے کے دورے پڑنا، جس میں آپ لوگوں کو اتنی اذیت ناک باتیں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ نمبر 9،
نئے دوست بناتے وقت یہ خوف ہونا کہ پتہ نہیں وہ مجھے کیسے دیکھتے ہوں گے۔ نمبر 10، مختلف طریقوں سے خود کو ہر وقت مصروف رکھنا، جیسے سوشل میڈیا اسکرولنگ، ہر وقت ذہن میں کہانیاں بنانا، فینٹیسی ورلڈ، کسی نشے کی عادت، کسی رومانوی تعلق میں ایڈکشن کی حد تک پڑ جانا، ہر وقت اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنا، اپنے ساتھ ہونا سخت ہونا اور خود کو ہر وقت جج کرنا۔ 11، مسلسل ایک جنونی سی خواہش ہونا کہ مجھے کوئی منتخب کر لے، بالخصوص اگر میں ایک بری شادی یا منگنی سے نکلی ہوں تو آپ کے اندر ہی تڑپ ہوتی کہ جلد دوبارہ شادی ہو جائے یا مجھے کوئی پسند کر لے، اور آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ میرا جسم اور میرا ذہن نئے تعلق کو کیسے لے رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک علامت ہے آپ کے ٹراما کی۔ آپ نے ایک تعلق ٹوٹنے کے فوراً بعد دوسرا تعلق کبھی نہیں بنانا، بالخصوص عورت کے لیے۔ اسکالرز کہتے ہیں عدت اللہ نے اس لیے رکھی ہے تاکہ عورت کا حمل اگر ہے تو ظاہر ہو جائے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے عدت بھلے ہی اس لیے رکھی ہو، لیکن شاید اس کی ایک اور وجہ ٹراما سے نکلنے کے لیے خود کو وقت دینا ہے۔ جیسے عورت کو اس دوران چھپے دوست بنانا بھی منع ہے، یعنی کسی مرد سے رابطہ نہ کرے کیونکہ آپ اس وقت ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں۔ بیوہ کی عدت زیادہ ہے، اس کا غم زیادہ ہے۔ مطلقہ کی عدت کم ہے، 3 ماہ، اس کو کم از کم 3 ماہ چاہیے موو آن کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی مرضی کیونکہ اس نے اس کو مرضی سے نہیں چھوڑا تھا، اسے کسی نے چھوڑا ہے۔ لیکن خلا لینے والی عورتوں کی جو عدت ہے وہ 1 ماہ ہے، بس 1 ماہ۔ یہ ہے وہ امید جو میں آپ کو تھمانا چاہتی تھی، ہمارے اندر چھپی ٹراما جسے ہمارا ذہن بھول چکا ہے مگر جسم کو یاد ہے۔ یہ بے شک تندرست ہے، یہ چند ہفتے چند ماہ میں تندرست ہو جایا کرتا ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی محنت کریں۔ میرے نزدیک عدت کی مدت ایک طرح سے قدرت کا کوئی حساب کتاب ہے جس کے مطابق عورت کسی کے مر جانے کے غم سے 4 ماہ اور 10 دن میں بہتر ہو سکتی ہے۔ عدت میں عورت کیا ہوتی ہے؟ وہ بریک لیتی ہے، دنیا سے کٹ آف کرتی ہے، شام کو اپنے گھر ہوتی ہے، اپنی زندگی پہ فوکس کرتی ہے۔ کسی اپنے مرنے کا ٹراما نا بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں جاتا، یہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، بس اس کو پروسیس کرنا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا خود کو کام میں مصروف کر لو، زندگی کی طرف لوٹاؤ، لیکن یاد رکھیں آپ نے اپنی تکلیف کو پروسیس کیے بغیر زندگی کی طرف نہیں لوٹنا، پہلے اس کو پروسیس کریں۔ میں اس باب میں ایک لفظ بار بار لکھ رہی ہوں کہ اپنی تکلیف کو پروسیس کریں۔ یہ پروسیس کرنا کیا ہوتا ہے؟ کبھی ٹراما کو پروسیس کرنا جانا ہے آپ نے؟ کسی بھی ٹراما کو پروسیس 3 طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ٹراما کو ایک غائب چیز سمجھنا چھوڑ دیں، یہ کوئی اندیکھی ہوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس فزیکل چیز ہے۔ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں مثلا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو ایک تکلیف دہ بات کہتے ہیں، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، یہ بات تکلیف دے اس لیے ہے کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے اور آپ تک پہنچے۔ الفاظ کا بھی جسم ہوتا ہے نا، تبھی ہم ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں شعائیں ہیں جو اس کے منہ سے نکلی اور کانوں کے ذریعے آپ کے دماغ میں داخل ہو گئیں، لیکن دماغ نے اسے فوراً اپنے گرد ایک دیوار بنا لی۔ اس نے کہا کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اس شعاع کو رخ موڑ دیا۔ عموماً یہ کمر کے اوپری حصے میں محفوظ ہوتی ہے یا سر کے کسی حصے میں یا کندھوں وغیرہ میں۔ یہ الفاظ دماغ نے پروسیس نہیں کیے کیونکہ آپ کے اندر اتنی قوت نہیں تھی، اس نے یہ الفاظ آپ کی کمر میں محفوظ کر دیے، مگر آپ نے ساری عمر اس کو کمر میں محفوظ نہیں رکھنا۔ آپ نے اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنی ہے جو ان الفاظ کو برداشت کر سکے کہ وہ دماغ میں واپس آئیں اور پھر فنا ہو جائیں۔ لیکن جب آپ خود کو مصروف کر لیتے ہیں اور اس تکلیف کو پروسیس نہیں کرتے تو یہ قوت پیدا نہیں ہوتی، کچھ عرصے بعد جسم کا وہ حصہ درد کرنے لگتا ہے۔ تکلیف یعنی ٹراما کو 3 طریقے سے ایک ساتھ کرنے سے پروسیس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ان منفی الفاظ کو سہنے کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کرنا جو ان الفاظ کے کہے جانے کے وقت وہاں موجود نہیں تھی۔ نمبر 2، جسم میں اس ٹراما کی انرجی کو حرکت کرنے کی جگہ دینا، جب تک اس کو جگہ نہ ملے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ نمبر 3، ذہن کا جسم کے ٹراما سے متاثر ہوئے عضو سے دوبارہ سے تعلق بنانا۔ یاد رکھیں ذہن نے اس عضو کو کٹ آف کر رکھا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ان تینوں باتوں کی سمجھ نہیں آئی
کیونکہ میں نے یہاں سائنسی زبان استعمال کی تھی. اب ہم سادہ زبان میں بات کرتے ہیں. پہلا، منفی الفاظ کو سہنے کی قوت. یہ آپ کے اندر کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے تھراپی کروانے سے پیدا ہوتی ہے. تھراپی ہر انسان کو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ کروانی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. بالخصوص اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے یا کوئی تعلق ٹوٹا ہوا ہے یا کسی کو موت کے ہاتھوں آپ نے کھویا. مسئلہ یہ کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے مالی حالات جو ہیں وہ ہمیں تھراپی کی اجازت نہیں دیتے. سو آپ یا تو آن لائن تھراپی کی کوشش کریں یا پھر گوگل پہ سرچ کریں اور اس کی کوئی ایکسرسائز دیکھیں. بہت ساری ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسی بک پڑھنی چاہیے جو ہولسٹک سائیکالوجی کے بارے میں. ہولسٹک سائیکالوجی کہتے ہیں تھراپی کی طرف جانے کی بجائے اپنا علاج خود کریں. میری ناقص رائے میں یہ وہی خاص و عام سب کو فائدہ دیتی ہے. اس کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے، لیکن تھراپی کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی. ایک اچھا سائیکالوجسٹ جس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے، اس کا متبادل بہت مشکل ہے. اگر آپ کے پاس تھراپی کے وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ سیلف ہیلپ کی کتابوں سے مدد لیں، خود کو سمجھیں اور خود میں قوت پیدا کریں. دوسری اور تیسری چیز یعنی ٹراما انرجی کو باہر نکالنے کے لیے جگہ فراہم کریں اور جسم کا اس متاثرہ عضو سے تعلق بنانا. اس کا حل اپنے جسم کو مضبوط بنانے میں ہے. وزن گھٹائیں گے تو پٹھے مضبوط ہوں گے. وزن ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز اور یوگا کے ساتھ گھٹانا چاہیے. سٹریچز بہت ضروری. آپ جسم کو جتنا سٹریچ کریں گے، جتنا لچکدار بنائیں گے، اتنے ہی پٹھوں کے اندر جمع ہوئے تناؤ کو باہر نکلنے کی جگہ ملے گی. ایک اور اہم چیز مساج یا مالش کروانا. آپ کہیں گے دل کے دکھوں کا مساج سے کیا تعلق؟ لیکن دل کے دکھ سب سے زیادہ جسم میں محفوظ ہوتے ہیں. اس کو مایو فیشل تھراپی بھی کہتے ہیں. فیشا آپ کی جلد سے نچلی تہہ کا نام ہے. اس کے اندر درد اٹھتا ہے. آپ ڈپریشن کے شکار لوگوں کو دیکھیں نا تو ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں درد رہتا ہے. چونکہ ٹراما کو پروسیس نہیں کیا جا سکتا، سو وہ جسم میں ظاہر ہونے لگتا ہے. مایو فیشل تھراپی اس سے مدد کرتے ہیں. چلیں اس کو چھوڑیں، ہمیں یہ کام مشکل لگتا ہے نا، سو صرف مساج کروائیں اور یوگا اور دوسری ایکسرسائزز پر، فزیکل ایکسرسائزز پر آ جائیں. آپ تندرست ہونے شروع ہو جائیں گے. مگر یاد رکھیں، مساج اور ورزش یہ دونوں چیزیں آپ نے نفسیاتی تھراپی کے ساتھ لے کر کرنی ہے. اور تھراپی نہ کروانے کا آپشن آپ نے صرف تب لینا ہے جب آپ تھراپی کروانے کے لیے جان مار دیں. لوگوں کی پرواہ نہ کریں. صرف افورڈ نہ کرنا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھراپی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بہت سے طریقے. بس یہ یاد رکھیں کہ تھراپسٹ وہ نہیں اچھا ہوتا جو گھنٹہ بھر آپ کی باتوں کو سنتا ہے. جدید CBT اپروچ کے ذریعے جو تھراپسٹ علاج کرتے ہیں وہ گھنٹہ بھر مریضوں کو نہیں سنتے. وہ لمبے قصے سننے والے طریقے گئے. اچھا، سائیکالوجسٹ آپ کی لمبی داستان نہیں سنتا، وہ مریض کو ٹھیک کرنے کا کام کر دیتا ہے. وہ ایکسرسائز دیتا ہے جس میں آپ کو ہر باب کے آخر میں میں دیتی ہوں ایک ایکسرسائز. آپ نے تھراپسٹ کے پاس جانا ہے جو آپ سے ایکسرسائز کروائے، آپ سے کہے کہ آپ اپنے جرنل میں یہ لکھو، اگلے ہفتے مجھے اپنا جرنل چیک کراؤ. مگر ہم سست قسم کے لوگ ہیں نا، لکھنا مشکل لگتا ہے، سو تھراپسٹ کے پاس جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تھراپسٹ کے پاس جائیں جو بڑے سفید سے آفس میں بیٹھا ہو، آپ کو کاؤچ پہ لٹا کر آپ کی کتھا سنے، آپ کو مشورہ دے. اس کام کے لیے نا دوست ہوتے ہیں. تھراپسٹ نے آپ کا علاج کرنا ہے. وہ ایک ہی دفعہ مسئلے سنتا ہے اور پھر علاج کی طرف آتا ہے. CBT آپ کو چند ہفتوں میں ان ہتھیاروں سے لیس کر دیتا ہے جو آپ کے مستقبل میں اپنی ذہنی قوت پیدا کرنے اور مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں. جو تھراپسٹ آپ کی کتھا سنتے ہیں نا، آپ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں. آپ نے تھراپسٹ کا محتاج نہیں ہونا. اچھا تھراپسٹ آپ کو ساری زندگی کے لیے خود کفیل کر کے چند مہینوں اور یا ہفتوں میں تندرست کر کے بھیج دیتا ہے. یہ سب طریقے ملا جلا کے استعمال کرنے سے آپ کا ٹراما تندرست ہو جائے گا. اور کیسے معلوم ہوگا کہ آپ تندرست ہو گئے؟ یہ ایک سست مگر دیر پا پروسیس ہوگا. آپ کو یہ خود محسوس ہوگا جب آپ اپنے والدین کو الزام دینا چھوڑ دیں گے اور آپ ان کو وہ انسان سمجھنے لگیں گے جو اپنے غیر تندرست ٹراماز کے ساتھ رہ رہے ہیں. انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، انہوں نے اپنے تجربے کو پروجیکٹ کیا تھا. جب آپ لوگوں کے ساتھ باؤنڈریز بناتے ہیں نا
اور اگر لوگ ان باؤنڈریز کا احترام نہیں کرتے تو آپ جان جاتے ہیں کہ اس میں غصے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ بس ان کی زندگی کے جگہ خالی کر رہے ہیں جو میری باؤنڈریز کا احترام کر رہے ہیں۔ جب آپ اکیلے وقت کو انجوائے کرنے لگ جائیں، آپ کو اچھا محسوس ہو، کسی خاص شخص کے میسیج یا کال کا انتظار نہ کرنا پڑے، جب آپ ہر بات پہ شدید رد عمل کے بجائے صرف اس بات کا جواب دینے لگیں کہ جب کوئی آپ کو غلط سمجھے یا آپ کے بارے میں اچھا نہ سوچے تو آپ کندھے اچکا کے آگے بڑھ جائیں، آپ کو پرواہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ جب آپ کو نظر آنے لگے کہ کس طرح اپنے ماضی کے تجربات کو اپنے حال میں آپ پروجیکٹ کرنے لگیں۔ ٹراما سے نکلنے کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے نا، وہ اپنے آپ کو معاف کر دینا، اپنے ساتھ مہربان ہونا، اپنے اوپر رحم کرنا، اپنے ساتھ نرمی سے پیش آنا، جیسے کسی بچے کے ساتھ انسان پیش آتا ہے نا، بالکل ویسے ہی آپ اپنے آپ کو ایک زخمی وجود کی طرح ٹریٹ کریں، اپنے اوپر سخت ہونا چھوڑ دیں۔ خیر ہے آج آپ نے زیادہ کھا لیا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ ویکینڈز پہ نیٹ فلکس پہ کوئی شو دیکھتے ہیں، گزار دیتے ہیں، خیر ہے۔ اگر کسی دن آپ نے پڑھائی والا کام نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، آپ کو بھی بریک درکار ہے، سب کو درکار ہوتی ہے۔ کبھی جب رات کو شدید مایوسی کے عالم میں آپ لیٹیں اور خود سے ملامتی انداز میں باتیں کر رہے ہیں تو اپنی باتیں سنا کریں۔ ہم آپ کو بعض اوقات ایسی سخت اپنے آپ کو بعض اوقات ایسی سخت اور شفاف باتیں کہہ جاتے ہیں نا، جو کہ کوئی اگر سن لینا تو ہم کا ذہنی مریض قرار دیتے ہیں۔ ہم یہ باتیں خود سے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کسی زمانے میں ہم نے یہ کہا ہوتا ہے خود سے ایسی باتیں نہ کہا کریں، خود کو اچھی باتیں کہا کریں، اپنے ساتھ مہربان ہونا سیکھیں۔ جو تکلیف آپ نے پروسیس نہیں کی تھی اس کو پروسیس کریں، بات کریں اس کے بارے میں۔ آپ کب تک اس تکلیف کو ایک حد تک اپنے پاس رکھیں گے؟ جب آپ روئے بغیر اس کے بارے میں بات کر سکیں، بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ میری اس بات سے لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا ایک سادہ سا حل ہے۔ کسی دن کسی قابل بھروسہ انسان کو لے کر بیٹھیں، اس کو اپنی کہانی سنائیں، الف سے لے کے یہ تک ایک ٹراما کی کہانی سنائیں، آپ کو بہت کچھ بھولا ہوا یاد آئے گا۔ پھر دیکھیں آپ بیچ میں روتے ہیں یا نہیں، اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ زخم ابھی کچا ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ٹراما بیڈ سور کی طرح ہوتا ہے۔ بیڈ سور سمجھتے ہیں؟ مریض کے ایک ہی جگہ لیٹنے کے بعد لیٹے رہنے سے گندگی ان کی کمر کے بل میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بار بار صفائی نہ کی جائے اور ان کو کروٹ نہ دی جائے تو وہاں بیڈ سور بن جاتا ہے۔ یہ بیڈ سور مہلک ہوتے ہیں، ان سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں۔ اور بیڈ سور کو کیا چیز سب سے زیادہ ٹھیک کرتی ہے؟ روشنی اور ہوا۔ ٹراما بھی ویسے ہی، اس کو ہوا دیں، اس کو روشنی دیں، اس کو کھلا چھوڑیں، ایسے ہی یہ تندرست ہوگا۔ اس کا ذکر خود سے کریں، کسی دوست سے کریں۔ میں غموں کا اشتہار لگانے سے ہمیشہ منع کرتی ہوں، لیکن غم کسی قریبی شخص کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے، یہ اس کو ہلکا کرتے ہیں۔ جس دن آپ بنا روئے اپنی ساتھ بیتے ہوئے ظلم کی داستان سنا لینا، ہاں اس دن آپ صحت یاب ہو گئے، اور یوں آپ کا جسم واپس ایک بیلنس میں چلا جائے گا۔ لیکن مستقبل میں کسی ٹراما سے بچنے کے لیے آپ کو مسلسل ہر نئی تکلیف کو پروسیس کرنا ہے، کسی تکلیف کو بیڈ سور نہیں بننے دینا۔ جیسے ہی پیش آئے اس کے بارے میں کس سے بات کرے، بالخصوص اس شخص سے جس نے تکلیف دی ہے، آپ اس تکلیف کو پروسیس کر سکیں۔ غم میں خاموشی سے گھلنا، اس کو ٹراما دینا، اپنے ٹراما کو بیڈ سور نہ بننے دیں، کیونکہ بیڈ سور مار ڈالا کرتے ہیں۔ جب آپ تندرست ہونے لگیں گے نا تو سب سے پہلے آپ نوٹس کریں گے آپ کے تعلقات کیسے ہیں اور کس بنا پہ بنائے گئے۔ ٹراما سے نکلنا آپ کو اپنے رویے اور لوگوں سے اپنے تعلق کو غور سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ آپ اپنے ریلیشن شپس میں کیسے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کس طرح وقت گزارتے ہیں، اور کیا ایک ساتھ وقت گزار کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ ٹراما سے شفا یاب ہوتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ لوگوں کا آپ کی زندگی سے جانا اتنا عام سی بات ہے جتنا ان کا آنا تھا۔ یہ عام اور نیچرل پروسیس ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تعلق کا ختم ہونا، دوستی کا ٹوٹنا، میاں بیوی کے طلاق ہونا ایک ناکامی سمجھا جاتا ہے۔ رشتے کا ختم ہونا ایک ایسا بڑا خوف سمجھا جاتا ہے جیسے اس کے بعد انسان بیچارہ ہو گیا، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ میچور ہوتے ہیں نا اور اپنے ٹراما سے خود کو نکالتے ہیں تو آپ دنیا کا ایک راز پا لیتے ہیں کہ ہمیں وقت اور عمر کے ساتھ رشتوں کو آؤٹ گرو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے قد بڑھنے سے کپڑے چھوٹے اور تنگ ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جب انسان اپنی روح کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے نا تو کچھ لوگ اس کے دل کو تنگ اور چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ رہتے تو ہیں پر انہیں گھٹن ہوتی ہے۔
رشتے نا ہمارا آئینہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے ان حصوں کا عکس دکھاتے ہیں جن کو تندرست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے، کچھ رشتے مزید گہرے اور مضبوط ہو جائیں گے اور کچھ رشتے دھندلے ہو کے پس منظر میں چلے جائیں گے۔ رشتے کا ختم ہونا ناکامی نہیں ہے، یہ میچورٹی ہے، یہ ذہنی تندرستی کی طرف ایک قدم ہے۔ آج کی مشق، اپنی ڈائری میں 4 خانوں والا ایک کالم بنائیں۔ اپنے آج کے دن کے 5 سے 10 خیالات اس کالم کے پہلے خانے میں تحریر کریں۔ دوسرے خانے میں اس جذبے کا نام لکھیں جو ان خیالات کو جنم دے رہی ہے۔ تیسرے خانے میں اس خیال کا ثبوت لکھیں۔ ثبوت سے مراد کسی انسان کا قول یا عمل، جیسے اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ میری بہن مجھ سے نفرت کرتی ہے تو اس کا ثبوت آپ کی بہن کا اپنے منہ سے یہ کہنا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، یا اس کا کوئی شدید ترین نفرت انگیز عمل جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہو، یا کسی کا آپ کو میسج کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ نکالنا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا یا وہ مجھ سے اکتا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے خیالات کا ثبوت نہ ہو تو اس خانے میں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لکھ دیں۔ چوتھے خانے میں خود کو نام سے مخاطب کر کے ایک مثبت فکرہ لکھیں جو اس خیال کی نفی کرتا ہو، جیسے کوئی تم سے نفرت نہیں کر سکتا، نہ تم سے اکتا سکتا ہے، تمہارے اندر ایسی بہت سی خوبیاں ہیں جو تمہیں قابل محبت بناتی ہیں۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔